مضمون آپ کو سنایا تھا جگر کے بارے میں، اس میں تھا جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا کیوں ضروری ہے. آدھا میں نے سنایا تھا، آدھا میں آپ کو سناتی ہوں. لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ ایسی دیر سے سوئیں گے تو آپ کے جسم کے بہت نقصانات ہوں گے. ایسے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر آپ سونے کے لیے یہی معمول برقرار رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے رہیں گے، اور رات میں دیر سے سونے اور دیر سے سو کر اٹھنے سے آپ کے جسم کو فاسد مادوں کو خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کا جسم اور بھی بہت سے افعال نہیں کر پائے گا. رات 3 بجے صبح 5 بجے تک دوران خون کا زیادہ زور پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے اس وقت میں ورزش کرنا اور تازہ ہوا میں سانس لینا کس قدر بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر. اور آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور جسم توانائی سے بھرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی تہجد کی نماز رکھی ہو، اس کے بعد پھر عبادت، پھر تسبیحاں. تو یہ ضرور بات ہوگی کہ جسم کو توانائی سے بھرنے کی کوشش کریں. یہ وقت ہوتا ہے جب ہوا ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور تازہ ہوتی ہے. صبح 3 بجے سے 5 بجے کے دوران خون بڑی آفت میں آنت میں شامل ہوتا ہے. اس وقت آپ کو معصوم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، رخ کرنے سے، تاکہ یہ آپ کو جسم سے یہ مادہ خارج ہو جائے. آپ کا جسم دن بھر غذائیت جذب کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صبح 7 سے 9 بجے تک خون کا زیادہ بہاؤ معدے کی سمت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ سارے اصول روز اللہ نے خود بنائے ہوئے ہیں، اور انسان ان اصول سے ہٹ کر اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لا رہے ہیں، بیماریاں اور کیا کیا. یہ زبردست. آپ کے دن کا اہم حصہ کھانا ہوتا ہے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ناشتے میں وہ تمام چیزیں شامل جن سے آپ کے جسم کو تمام مطلوبہ غذائیں مل جائیں. آپ ناشتے کا ناغہ کریں گے تو آپ کو مستقبل میں صحت کے کئی مسائل کا سامنا پڑے گا آنے والے وقت میں. اس لیے ہمیں اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور صبح کا ناشتہ بھرپور کرنا چاہیے. لیکن آج ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں. دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، صبح کا ناشتہ بھرپور کرنے کے بجائے رات کا کھانا بھرپور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت پر بہت مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو زبردست مضمون ہے، میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ سسٹم سارا اللہ تعالیٰ نے خود چلایا ہوا ہے، صرف انسان نے عمل کرنا ہے. اور یہی وہی بات ہے کہ آپ رات کو کچھ حصہ آرام کریں، پھر عبادت کریں. سب وہی پورا سسٹم اس میں آئے ہوئے ہیں. عبادت کرنے کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ اچھے ناشتہ کریں، اس کے بعد پھر آپ نے کام کرنے ہیں. زبردست، حیرت انگیز. آٹومیٹک پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ انسان اگر اس راہ پہ چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہوگی. اب کیا کرے، دنیا کو کون سمجھائے جو غلط راستے چل پڑی ہے. گزاری کھانے کی کھا رہے ہیں خوش ہو کے، بعد میں کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا. میں تو سخت پریشان ہو جاتی ہوں. میں تو کہتی ہوں پیسے دے کے زہر خریدو، زہر کھاؤ گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، ہم سب صحیح راستے اللہ کے چلیں اور صحیح کام کریں. خلیل گبران نے کہا، جو زخم تم نے دوسروں نے دیے ہیں انہیں بھول جاؤ، مگر جو زخم تم نے دوسروں کو دیے ہیں انہیں یاد رکھو. زبردست، بہت زبردست. اچھا ایک غزل آپ کو سناتی ہوں، بڑی زبردست ہے، میری ڈائری سے نکلی ہے، مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے، بہت پیاری لگی ہے. پتہ نہیں لکھا ہے، نام نہیں لکھا ہے، کسی غزل ہے یہ. چوٹ لگی تھی زخم آئے بہت، آپ کے یوں تھا کہ ہم مسکرائے بہت. جس نے پردیس میں یاد رکھا ہے مجھ پہ اس کا پتہ بھول گئے بہت. ہر نے عشق اپنا معیار تھا، تجربے ہم نے بھی آزمائے بہت. جس میں شب بھر کو سونے کی فرصت ملی، ہم غریبوں کو تو بس وہ سرائے بہت. ایک تیری یاد روشن رہی دیر تک، اندھیوں میں دیے جلائے بہت. اجنبی شہر کے ہر نئے موڑ پر کچھ پرانے نگر یاد آئے بہت. اس کی غزل بہت زبردست ہے.
حضرت علی کے اقوال آپ کو سناتی ہوں. مصیبت میں گھبرانا ایک بڑی مصیبت ہے. سب سے اچھا وقت وہ ہے جو نماز میں گزرے. اگر دشمن کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو اسے ترک نہ کرو. نیکی کا اجر نیکی کا ارادہ حشر کی آگ کو بجھاتا ہے. سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ فخر نہ کرو. مشکل انسان کا امتحان لینے آتی ہے. اگر سے پڑھ کر کوئی ثروت نہیں ہوا. ایمان کا اچھا وزیر علم ہے. زبردست. حضرت علی کے فرمان ہو تو زبردست مانی تو بات ہی نہیں ہے. وہ زبردست بات ہے حضرت علی کی. کل میں آپ کو مدام تصاو کا مضمون سنایا تھا. آدھا دل کرے پورا ہی کر دوں. 15 اپریل 1850 کو مدام تصاو اس دنیا سے رخصت ہوگی. مدام تصاو جب برطانیہ آئی تو وہ برطانیہ کے شاہی خاندان اور اس کے افراد پہ بے حد متاثر تھی. تب اس نے کئی برطانوی بادشاہوں کے مجسمے بنائے تھے. آج میوزیم میں ملکہ برطانیہ اور شاہی خاندان کی تمام شخصیات کے مجسمے ہیں. مدام تصاو نے 33 برس تک اپنے مشاہدے کے لیے سیاحت بھی کی، جس کے بعد اس نے لندن کی بیکر اسٹریٹ میں میوزیم بنانے کے لیے ایک جگہ حاصل کی. اس میوزیم میں خاص طور پر ایک ایسا چیمبر بنایا گیا تھا جہاں انقلاب فرانس کے بارے میں تاریخی مجسموں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا. اسی میوزیم کے ایک خاص کمرے کا دروازہ حساس اور بزدل لوگوں کے لیے ہمیشہ بند رہتا تھا، کیونکہ اس کمرے میں بہت خوفناک مناظر تھے. اس چیمبر کے شائقین میں چارلس بھی تھا، جس نے کھلے عام یہ چیلنج دے رکھا تھا کہ جو کوئی ایک رات اس میوزیم میں گزارے گا اسے بھاری انعام کا مستحق ہوگا. مگر چارلس کا یہ چیلنج آج تک کوئی قبول نہ کر سکا. مومی میوزیم میں رکھا مدام تصاو کا مجسمہ اس کی موت سے 8 سال قبل 1842 میں بنایا گیا تھا. تب وہ خاموش اور غیر معمولی زندگی بسر کر رہی تھی اور انقلاب فرانس کی نشانی کو مجسموں کی صورت میں محفوظ کر رہی تھی. میوزیم میں جنوبی افریقہ کے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کا مجسمہ 1996 میں بنایا گیا ہے. سرخ لباس میں ڈیانا کا مجسمہ بنانے کے لیے باقاعدہ ڈیانا کی ماڈلنگ کروائی گئی تھی. مدام تصاو میوزیم کے خاص چیمبر میں لوگوں کے ماسک بھی رکھے گئے جن کے سر انقلاب فرانس میں قلم کر دیے تھے. ان بدنصیبوں میں شاہ لوئس 16 اور میری اینٹونیو شامل ہیں. امریکی صدر کینیڈی کا مجسمہ بھی میوزیم کی زینت ہے. ان کا مجسمہ 1961 میں شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کا مجسمہ بھی اہمیت رکھتا ہے. کیوبا کے لیڈر فیڈرل کاسٹرو کا مجسمہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے. مدام تصاو کی اپنی اسٹوری میں جہاں مومی مجسمے بنانے سے پہلے شخصیات کی ماڈلنگ کی جاتی ہے، چہرے کے مطابق سائز لے کر ماسک تیار کیے جاتے ہیں. میوزیم کی نگران زینی کے مطابق مجسمے پہلے مٹی سے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد فائبر گلاس استعمال کریں. اس سے ڈھانچہ کافی مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ چہرہ ویکس سے بنایا جاتا ہے. اتنا زبردست مدام تصاو کے مجسمے ہیں. اگر آپ دیکھیں تصویریں کہیں سے یا نیٹ میں نکال کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں 120 ہاتھ پورے لگتے ہیں. مجھے حیران ہوتا ہے کہ اس نے کیسے بنایا، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیتے جاگتے انسان کھڑے ہیں. ابھی اتفاق دینا آپ کو بھی تو آپ اور کریں. اچھا جی، اجازت چاہوں گی آپ سے. اللہ حافظ. یا حافظ. اللہ حافظ. اللہ نے کی بات.